مسئلہ توحید چلا رہا ہے، یا یونا تعبدو، اے سارے انسانوں اللہ کی عبادت کرو۔ پھر خطاب عام کے بعد خطاب خاص، بنی اسرائیل کو یہ فرمایا، یا بنی اسرائیل، یہ خطاب خاص فرمایا۔ اور اس رکوع میں بنی اسرائیل کے لیے 5 احکام ماننے کے اور 5 احکام نہ ماننے کے، یہ 10 احکام بیان کیے کہ تم نے ان کاموں کو کرنا ہے اور تم نے ان کاموں کو نہیں کرنا۔ اگلے آگے آ رہا ہے، اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَالْخُلُودِ نہ تو تمہاری کوئی ضمانت کرے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ تمہاری کوئی مدد کے لیے آئیں گے، نہ تمہارے چھوٹنے کی کوئی صورت بھی۔ یہ بنی اسرائیل نبی ذات ہو، تو جب نبی ذاتوں کے لیے حکم ہے، صاحب زادہ، پیر زادہ، خان زادہ، چودھری زادہ، شاہ زادہ، یہ تو کسی بات کی پوری نہیں، نبی ذاتوں کی بات ہے۔ تو نبی ذاتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ 5 کام کرو، 5 نہ کرو۔ سب سے پہلا حکم نبی ذاتوں کے لیے 4,500 قوم کی اولاد، 4,500 نبیوں والی قوم کی اولاد اور نبی کی اولاد، اگر تم نے آمنو بما انزلت، میں نے جو اتارا ہے اس کو آپ کو ماننا ہوگا۔ اگر تم نہ مانو گے تو فلا تکونوا اول کافر، پھر سب سے پہلے کافر ہو۔ سب سے پہلے کافر پیر بنتا ہے جب قرآن کا انکار کرے، اور لیڈر بنتا ہے جب قرآن کا انکار کرے، اور مولوی بنتا ہے مقتدی، مرید، عوام بات۔ فلا تکونوا اول کافر بہ، تم سب سے پہلے کافر ہو۔ تو یہ بتایا گیا کہ 4,500 نبیوں والی قوم کے لوگ اگر قرآن کے مسئلے کو نہیں مانتے تو وہ تو کافر ہوں گے، اور تم نہ مانو تو تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نہ مانو تو تم کیسے مسلمان؟ تم اپنا کیا کرو؟ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمت التي انعمت علیکم، میں نے جو تم پر انعام کیا ہے اس کو یاد کرو، میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ میرے ساتھ تم نے عہد کر کیا ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نے تم سے عہد کیا ہے کہ تمہیں اعلیٰ کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ سے ڈرو۔ دیکھیں، پیر اپنے مریدوں سے ڈرتا ہے، مولوی اپنے مقتدیوں سے ڈرتا ہے، اور عوام لیڈر اپنے عوام سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرید چلے جائیں گے میری پیری مل جائے گی، مقتدی ختم ہو جائے تو میری دعوت نہیں رہے گی، عوام ووٹ نہیں دے گا تو میری لیڈری نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے پیرو، مولویو، سردارو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ایجایا پڑھو۔ وآمنو، یہ 4 حکم ہے ماننے کے۔ پہلا مانا آمنو بما انزلت، ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، تصدیق کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اقیموا الصلاۃ، یہ حکم ہے۔ نمبر 3، آتوا الزکوٰۃ۔ نمبر 4، وارکعوا مع الراکعین۔ نمبر 5، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ 1 عقیدہ اور 4 عمل۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو میں نے اتارا اس کے مطابق عقیدہ رکھو، یہ پہلی بات۔ آمنوا بما انزلت، جو میں نے تمہیں اتارا ہے، جو اس کو تم نے ماننا ہے، یہ حکم ہے، عقیدہ رکھو، اور 4 عمل کرو۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ دینا، اور اللہ کے سامنے جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جانا، اور صبر اور نماز کے ساتھ دین پر چلنے کے صحیح قیامت مانگنا، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور 4 چیزیں نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کافر قرآن کے عقیدے کا انکار کر کے کافر نہ بننا۔
کیا ہے بدل؟ پیری بچانا ہے، خطابت بچانا ہے، مال بچانا ہے، بیٹی 4 دنوں کے لیے بس کیا یہ سوال نہیں ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص کر تم مجھ سے ڈرو. لا تلبسوا الحق بالباطل، تلبیس حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو. یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. کیوں دلیل ہے؟ یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے. دین ہو جائے جو بھی آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. کتمان حق نہ کرو. کتمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی خطیب کے مقتدی ان میں جو سب سے بڑی بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرنے والا کا علاج قرآن ہے، اور وہ قرآن کی آیتیں وہ بیان لوگوں کو نہ کرے، کتمان ہے. اس کو کتمان ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ایک آیت یہاں ایک آیت پڑھ رہا ہے تو کتنے ہزاروں آیتیں ہیں تو وہ باقی کو کتمان بن جائے گا. نہیں، جو ان کو ضرورت ہے شرک کرتے ہیں تو وہ آیتیں پڑھے جو شرک کی تردید ہو. سود کھاتے ہیں تو وہ آیتیں پڑھے جو سود کی تردید ہو. حرام کھاتے ہیں تو وہ آیتیں پڑھے جو حرام کی تردید. جو چیزیں نبی کی صورت کے خلاف کرتے ہیں تو وہ آیتیں پڑھے جو نبی کی صورت کے مطابق ہو. یہ ہے اعلان حق، اور اس کے خلاف پڑھنا یہ کتمان ہے. یہ دینی معالج ہوتے ہیں جس طرح ڈاکٹر جسمانی معالج ہوتا ہے. ایک آدمی کو کینسر کی بیماری ہو تو ڈاکٹر اس کو طاقت کی گولیاں دے، مزید فیصلہ پڑے گا. ہاں، طاقت اور طاقت کے ساتھ کینسر ہے مفاقت ہے، اس کو نہیں کرنا، وہی علاج کرو. ایک کتمان ہے. بلا تکتموا الحق ولا تجعلوا بآیاتہ ثمنا قلیلا. تکتموا الحق کہ تم حق کو نہ چھپاؤ. پہلی بات، قرآن کی آیتوں کا خلاف عقیدہ رکھ کے کافر نہ بننا، اور میری آیتوں کے عوض میں تھوڑا معاوضہ نہ لینا. حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرنا اور باطل کو نہ چھپانا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگوں کو واضح ہے کہ تو سب قرآن منو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کلام پڑھو. جس وقت قرآن کی بات اپنے ذمہ آتی ہے کہ بھول جاتے ہو. تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، تمہارا طریقہ قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے. لوگوں کو کہتے ہو توحید و سنت پر عمل کرو، آپ خود نہیں کرتے. یہ حمزہ توبیخ کے لیے. ساری ہمارے زبان میں تمہیں شرم نہیں آتی. لوگوں کو کہتے ہو قرآن کو مانو، لوگوں کو کہتے ہو حدیث کو مانو، اور جب قرآن کا مسئلہ آئے تم انکار کر جاتے ہو. شرم کرو. جب حدیث کا سنت کا مسئلہ آئے تم بدعت کو ترجیح دے دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلاتے ہو. کوئی شرم، تمہیں شرم کرنی چاہیے. تو یہ 10 امور کا بیان ہے. 4 حکم، 5 حکم اور 5 نہیں. پہلا اعتقادی اور 4 عمل والے حکم، اور پہلا اعتقادی اور 4 نہیں والے حکم نہیں. تو یہ 4 یعنی تم نے 10 چیز پر عمل کرنا ہے. پھر خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے لوگو، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا ہے، میں نے فضیلت دی ہے تم پر جہان پر. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت أحدا من العالمین. یہ ہے فضیلت کہ تم نے نبی بھی بھیجے ہیں اور تمہیں سردار بھی بنایا ہے. یہ تو کسی قوم کو نہیں دی گئی. یہ خیر امت ہے، سب سے بہتر امت یہ ہے. اس کو بھی نبوت نہیں دی گئی. نبوت دی گئی ہے تو بنی اسرائیل کی نبوت رکھی گئی ہے. بادشاہی اس میں خلافت ہے، اس میں ملوکیت ہے، اس میں بادشاہی نہیں ہے. وَاتَّقُوا، اگر تم نے یہ 10 چیزوں کو نہ مانا، وَاتَّقُوا ڈر جاؤ اس دن میں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس سے ضمانت نہیں کرے گا. تمہاری ضمانت
چھوٹنے کی 4 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ضمانت کر لے، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سوال پر چھوٹ جائے، تیسری صورت ہے کہ کوئی رشوت اور کوئی چیز دے کر چھوڑ جائے، چوتھی صورت ہے کہ اس کے حامی مددگار اتنے ہوں کہ وہ ضرورت چھڑا دے. یہ صورت بچو یہ نہیں ہو. یہ ساری صورتیں تمہارے لیے نہیں ہوگی. اس لیے نبی زادو تم یہ 10 چیزیں تمہیں ماننا ہوگا، اور جو تعالیٰ نے نہ مانو گے تو تمہیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا. سبق دیا گیا کہ جو قرآن کے احکام کو نہیں مانتا تو اس کی کوئی ضمانت نہیں کرے گی، نہ سفارش ہوگی، نہ فدیہ ہوگا، اور نہ وہ یعنی لا الہ الا اللہ کے خلاف کرنے والوں کی نہ کوئی ضمانت ہوگی، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ 10 کام کرنے بڑے بھاری ہیں مگر نیک لوگوں پر بھاری نہیں ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. یہ دیکھیں کہ مسئلہ چل رہا ہے توحید کا. وہ توحید کا منظور توحید ہے. اس توحید کے لیے 3 پہلے جماعتوں کا ذکر کیا گیا کہ توحیدی جماعت کامیاب ہے، باقی ناکام ہے. اور پھر توحید کا حکم دیا گیا یا اللہ خوف ربکم الذی خلقکم. سب اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو گئے. توحید اپناؤ، کامیاب ہونا نہیں. پھر نبی زادوں کو کہے تم تو نبی زادے ہو، تمہیں توحید پر عمل کرنا چاہیے. تم یہ احکام مانو جو عقیدہ توحید کا قرآن بیان کرتے تو مانو. یہ جہاں تک یہ ہے، ورنہ تمہاری دماغ نہیں ہوگی. اب توحید کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ فرمایا کہ توحید کا توحید کے سب سے بڑے دشمن جو بھی ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ پھر وہی بات پچھلی کہ ابا بیٹی والی بات وہ کا پہ سنائی تھی. اب ایک اور بات سنیں. ایک ہاتھ میں الو لیے ہوا تھا، ایک اس کا بچہ لیا تھا. کہتے ہیں اس کی کتنی قیمت ہے کہ 100 روپیہ. اس بچے کی کتنی قیمت ہے؟ 500. پورے الو کا 100 ہے اور اس کے بچے کا 500 ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ صرف الو ہے. یہ الو بھی ہے، الو کو پکڑ. یہ جو تمہارے بڑے تھے، جو دین کے دشمن تھے، جن نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور بنی اسرائیل سے طلب کرتے تھے، یہ بڑے تمہارے تھے. ان پر اللہ نے 10 انعامات کیے بڑے، اور انہوں نے جوابی کارروائی میں 10 باتیں کی. وہ جو تمہارے بڑے تھے جنہوں نے مخالفت کی، سب نے نا، سارے بنی اسرائیل نا، جنہوں نے مخالفت کی وہ سارے کے سارے انہوں تھے. اور تم جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہو تم انہوں کے بڑے. یہ چار یہ ہے. تو 10 انعامات کا ذکر ہے کہ تمہارے بڑوں پر انعام کیا اور تمہارے بڑوں نے جوابی کارروائی کی. کیا کی؟ یہ دیکھیں انعام. میں آپ انعام گنوں گا پھر ان کی جواب ہے. نجیناکم من آل فرعون، اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے. یہ انعام. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو پار کیا. دوسرا انعام. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تمہارے دشمن کو غرق کر دیا. تیسرا انعام. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، تم نے پچھلے کے معاملے میں جو زیادتی کی اسے معاف کر دیا. یہ چوتھا انعام. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تمہیں کتاب دی. یہ 5واں انعام. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ 6واں انعام. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے 70 سردار جو مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ 7واں انعام. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ 8واں انعام. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، یہ 10واں انعام. من اور سلوہ نازل کیا.
اس کا موسیٰ نے قومی کی تمہیں پانی دیا صحرا میں، یہ 10 انعام دیے، اب تم نے عبادت کے قول کی وَإِذْوَا أَدْنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ تو سب کے گڑ چلائے پچھلے کو معبود بنا رہا۔ یہ انعام، یہ عبادت نمبر 1۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، یہ دوسری عبادت تمہاری کہ جب تک اللہ کو دیکھ ڈالیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، یہ تمہارا دوسرا ہے۔ بالکل نہ کرو حاضر کریا، جب تمہیں یہ کہا کہ اس بستی میں سجدہ کرو تم نے اس کا تبدیل کر دیا، یہ تیسری عبادت۔ بالکل تم لن نصبر علی طعام واحد، اللہ نے تمہیں مانو سلوا دیا، تم نے پیاز ٹماٹر مانگ لیے، یہ تمہاری عقل کی کتنی کمی ہے، یہ تمہاری چوتھی عبادت۔ پانچویں کا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، یہ پانچویں عبادت۔ یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے رہے، ان کے ساتھ مقابلہ جھگڑا کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے، یہ چھٹی عبادت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم نے ڈر کی وجہ سے وہ تورات پر عمل کرنے کا صرف زبانی قرار کیا تھا۔ ساتویں عبادت۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم نے جو ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی تھی، یہ 8ویں عبادت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب تم نے ایک قتل کو چھپا ڈالا، یہ ڈرامہ نمی عبادت تھی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، یہ تصویر تھی کہ تم ایک دوسرے پر ڈالتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دیا، یعنی تمہارے بزرگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انشاءاللہ میں پہنچ رسول شاہ کیا جی، میں پہنچ رسول ہاں، یہ 10 عبادتیں تھی۔ پہلی انعام، اللہ نے تمہیں نجات فرعون سے نجات دی، جوابی کہہ تمہارے بڑوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا دیا۔ اللہ نے سمندر کو ٹکڑے سمندر کو جو ہے نا اللہ نے پلیں بنا دی، اور تم نے اللہ کو جب تک دیکھے نہیں تم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے تمہارے دشمن کو غرق کیا، تم نے اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے تمہیں معاف کیا، گناہ کو معاف کیا، تم نے گھٹیا چیز کو مطالبہ کیا، بڑی چیز کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دی، تم نے کفر بآیات اللہ کیا۔ اللہ نے تمہیں توبہ قبول کی، تم نے انبیاء کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا، تم نے نقد سے آگ کر دیا۔ اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، اور تم نے آیات میں حکم ماننے میں ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ اللہ نے من و سلوا اتارا، اور تم نے گائے کے ذبح کرنے میں تم نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے چھپے پانی کو ظاہر کیا، تم نے ظاہر قتل کو چھپا دیا۔ یہ تمہارے بڑوں کی عبادتیں تھی، اور یہ عبادتیں جو ہے یہ تمہارے عروج ہے، یہ 4 تمہاری اور عبادتیں بڑھ گئی۔